بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتائیں گے۔ پوری دنیا میں وہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے لیے گھر بنائے۔ آج کا واقعہ بہت انٹرسٹڈ ہے، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دے کر بھیجا۔ پیارے دوستو، دنیا میں بہت ساری قومیں آئی، اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا۔ جو قوم اپنے نبی کی فرما برداری کرتی وہ کامیاب ہو جاتی، اور جو قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب الہی سے بچ گئے تھے، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ پیارے دوستو، یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جسے اس وقت حجر کہا جاتا تھا، اور آج کل اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے محلات موجود ہیں اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار آج بھی وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ عرب مشرکین تجارتی سفر پر جب ملک شام جاتے تو یہ کھنڈر انہیں نشان عبرت کے طور پر راستے میں ان کو نظر آتا تھا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کی طرف انہیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قوم میں بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کا کام شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں پیدا ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے انہیں منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کے چٹان میں سے ایک اونٹنی نکالے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس پہاڑی کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ پہاڑ پھٹ گیا، تو اس میں سے ایک خوبصورت اور بلند قسم کی اونٹنی وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی رہتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں سے چشمے بہہ بہہ کر وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ ایک اونٹنی ہے، ایک روز آپ لوگوں کے تالاب کا سارا پانی یہ پی لے گی، اور ایک روز تم لوگ پانی پینا۔ آپ کی قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے اپنے قوم کے سامنے یہ تقریر فرمائی جسے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 73 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی طرف سے ایک روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو کہ تمہاری طرف ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ بھرا عذاب آ کر گھیرے میں لے لے۔ کچھ دن قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن انہیں پانی میسر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی وہ اونٹنی پی لیتی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قوم میں قیدار بن صالح جو سرخ آنکھوں والا شخص تھا،
اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں منع کرتے رہے، لیکن کدار بن صالح نے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، اس کے بعد پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی سے گفتگو کرنے لگا۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ہی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، واقعی اگر تم ایک پیغمبر ہو تو وہ عذاب لے آؤ جسے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اس قوم کی سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور کچھ اس طرح سے ہوا کہ پہلے ایک چنگاڑ کی ایک خوفناک آواز آئی، پھر ایک شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی، تمام عمارتیں تہس نہس ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خوفناک زلزلے نے انہیں آن پکڑا، وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا قوم سمود کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔